بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ اسلامی عقائد میں وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کا ماننا فرض ہے اور مدار نجات بھی ہے۔ لہذا جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے، وہ اسلام سے خارج کافر ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ امت کا اجماعی متفق علیہ اور متواتر عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صراحتاً و اشارتاً 100 سے زائد آیتوں میں اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح 20 احادیث میں بھی صراحت فرمائی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر دلیل کا جائزہ لیں گے اور اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآنی دلائل میں سب سے پہلی دلیل سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مختصراً صرف خاتم النبیین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے خاتم، دوسرا ہے نبیین۔ خاتم تا کے زبر کے ساتھ اور تا کے زیر کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ اکثر قراء کرام نے اس کو تا کے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، اور قاریوں میں سے 2 قاری حسن اور عاصم علیہم الرحمہ نے اس کو تاکہ زیر کے ساتھ زبر کے ساتھ پڑھا ہے، تاکہ زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ عربی لغات، قاموس، لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ کے حساب سے چاہے خاتم تا کے فتح اور زبر کے ساتھ ہو یا خاتم تا کے کسرہ اور زیر کے ساتھ ہو، دونوں کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں اور مہر کے بھی آتے ہیں، اور مہر بھی کسی چیز کے ختم پر آخر ہی میں لگائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں معنی میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، دونوں لفظ کی تفسیر آخراً نبی کی ہے۔ مفردات القرآن میں علامہ اصفہانی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، خاتم النبیین لأنہ ختم النبوت ای تتمہا و بمجیئہ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے آ کر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، الخاتم اسم آلۃ لما یختم بہ کالتابع لما یتبع بہ فمعنی خاتم النبیین الذی ختم النبیون بہ وما لہ آخر النبیین۔ خاتم تا کے زبر کے ساتھ نام ہے اس آلے کا جس سے مہر لگائی جائے، لہذا خاتم النبیین کے معنی ہوں گے جس پر انبیاء ختم کیے گئے۔ یہی مطلب جمہور علماء تفسیر نے بیان فرمایا ہے۔ خاتم النبیین میں دوسرا لفظ ہے النبیین، اس کا پہلا حصہ الف لام تعریف ہے اور دوسرا حصہ ہے نبیین۔ الف لام تعریف 4 طرح کا ہوتا ہے، جنس، عہد خارجی، عہد ذہنی اور استغراق۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر الف لام تعریف صرف استغراق حقیقی کے لیے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اصولاً جب تک کوئی وجہ موجود نہ ہو تو الف لام تعریف میں استغراق حقیقی کے معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ اس جگہ الف لام کو جنس یا عہد ذہنی و خارجی اور اسی طریقے سے استغراق عرفی میں استعمال کرنا اصول قواعد کے خلاف ہے۔ استغراق حقیقی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے جمیع افراد کو ختم کرنے والے ہیں، لہذا الف لام تعریف استغراق حقیقی میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ ذلی نہ غیر ذلی، نہ بروزی نہ غیر بروزی کوئی بھی نہیں پیدا ہو سکتا،
اور نبیین نبی کی جمع ہے۔ جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں نبی اور رسول کے معنی میں یہ فرق موجود ہے کہ نبی رسول کے مقابلے میں عام ہے کہ جس نبی کو کوئی کتاب یا نئی شریعت دی گئی ہو اسے رسول کہتے ہیں، اور نبی میں یہ دونوں شرطیں ملحوظ نہیں ہوتی، لہٰذا صرف وحی کا آ جانا نبی ہونے کے لیے کافی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاتم الرسل کی بجائے خاتم النبیین فرمایا ہے، لہٰذا لفظ نبی کا عموم یہ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی۔ تشریعی سے مراد وہ نبی جس کو کوئی شریعت دی گئی ہو، نہ ذلی نہ غیر ذلی۔ ذلی نبی سے مراد وہ جو کسی نبی کے سائے میں اور کسی نبی کے انڈر میں ہو، اور نہ بروزی و غیر بروزی۔ بروزی سے مراد وہ ہے جو کسی کی جگہ پر آئے، جیسا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا۔ لہٰذا بات ثابت ہو گئی کہ آیات سورہ احزاب عقیدہ ختم نبوت کے اوپر صریح ہے، صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر یقین کرنے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔ دعا کا طالب ابو عون۔